وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے دنیا کی زندگی میں تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہوگی صبر کرنے والے۔ تو یہ ساری تکلیفیں، ان کو آپ مکافات عمل کہہ کے نہیں جان چھڑا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے کسی کے اوپر۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کبھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بھئی ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہمیں بھی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو یہ بھی چلی جائے گی نا۔ سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ موت، وہ بھی تو ہم پہ آنی ہے نا، تو اس سے پہلے اگر چھوٹی تکلیف آئی ہے تو اللہ کی طرف چلی جائے گی۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ میرے خاوند فوت ہوئے، مجھے ان کی فوتگی کی خبر ملی تو میں نے حضور سے ایک دعا سن کے یاد کر رکھی کہ جو کوئی وہ دعا مانگ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے نعم البدل دے دے۔ اور وہ دعا آدھا پورشن تو یہی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ہے اللہم اجرنی، یہ جھٹکے سے ملے گا، اللہم اجرنی، حمزہ آگے، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل کر۔ تو کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو یہ دعا مانگ لے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمپنسیشن فرما دے گا، اسے بہتر نعم البدل دے گا۔ کہتے ہیں میں نے دعا تو کی، پھر میں یہ سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو کسی کا خامن نہیں، ابو سلمہ جیسا خامن مجھے کیسے مل سکتا۔ تو جب عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پیغام کا نکاح کا پیغام بھیج، ام المومنین بن گئی۔ اور یہ ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں 64 ہجری میں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد۔ تو اس دعا کی یہ دعا یاد رکھیں، چھوٹی موٹی بھی کوئی بھی تکلیف کوئی بچوں کو پہنچتی ہے، گھر میں کسی کو زخم لگتا ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے، کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، فوراً یہ دعا۔ اور میں نے الحمدللہ 20 دفعہ یہ دعا آزمائی ہے۔ وقتی طور پہ تو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ خراب ہو گیا، لیکن اس کے بعد اسی شر کے اندر خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ مل جاتی ہے۔ اس آپ دعا کو یاد رکھیں، اور صبح شام جو چھوٹی موٹی کوئی خبریں بھی آپ کو ملتی رہتی ہیں نا، اس کے اوپر آپ یہ دعا پڑھتے رہیں، یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ باقی یاد رکھیے گا کہ یہ مکافات عمل کا جو معاملہ ہے نیک اور بد لوگوں کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے۔ نیک لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں نا دنیا میں، وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ سورۃ العنکبوت کے اندر نا صحابہ کرام کو ایڈریس کر کے نا یہ فلسفہ کلیئر کیا ہے، آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ انہیں صرف اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لے آئے اور ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے ضرور آزمایا تھا ان سے پہلے لوگوں کو، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ ضرور جانچ کر رہے گا کہ کون سچے ہیں اپنے دعوے کے اندر، کس دعوے میں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور کون صرف نعرہ بازی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر کے رہے، جانچ کے رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول رکھا ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، صحابہ کرام نے جب کافروں کی تکلیفوں کا ذکر کیا نا حضور سے، تو آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں کو زمین میں گاڑا جاتا تھا، سر کی مانگ پہ آرا رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، اور وہیں ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، وہ اپنے دین پہ قائم رہتے تھے۔ لوہے کی کنگیاں ان کے گوشتوں پہ پھیری جاتی تھی حتیٰ کہ ہڈی تک پہنچ جاتی، تب بھی وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اگلے لوگوں کی یہ تکلیف گنوائی۔ تو اب وہ جو اتنی تکلیفیں کاٹتے رہے ہیں وہ کوئی مکافات عمل نہیں ان کے لیے ہوا، آزمائش تو ہوئی ہے نا جی۔ تو نیک اور برے لوگوں کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ درد بیماری، کوئی اندیشہ کہتے ہیں ذہنی ٹینشن کو صرف، کہ یہ نہ ہو جائے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے کہ جب یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 123 نازل ہوئی نا کہ چھوٹے سے چھوٹے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی، تو صحابہ پریشان ہو گئے، ان کا یا رسول اللہ ہم تو یہ تو سارے پکڑے جائیں گے، کس طریقے سے کوئی بندہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کو جو دنیا میں تکلیفیں اور بیماریاں آتی ہیں نا وہ اس کی ان غلطیوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آتی ہیں، تو کیا انبیاء پہ مکافات عمل ہو رہا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان سے
ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب لوگوں سے بڑھ کے محبوب ہوتے ہیں. آپ نے صحابہ کا بھی نام نہیں لیا, فرمایا جو بھی, وہ اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے, آج کے زمانے میں بھی, کیونکہ بعض اصحاب تو ایسے ہیں جنہوں نے کفر کی زندگی میں بھی موج کیا اور اسلام کی زندگی میں موج کی, وہ تکلیفوں سے گزرے ہی نہیں ہیں. اچھا, اور پھر فرمایا اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو اس کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں, حتیٰ کہ انسان پہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کر کے دنیا سے اٹھا لیتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار وہ موت کے وقت فلانے کے ساتھ, یار وہ احمد دیدہ صاحب 9 سال تک قومے میں رہے ہیں, اتنی اسلام کی انہوں نے خدمت کی, ہزاروں عیسائیوں کو مسلمان کیا, لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا سبب اللہ نے ان کو بنایا, لیکن وہ 9 سال تک قومے کی حالت, 1996 سے لے کے 2005 تک. تو کوئی کچھ کہتا تھا جی یہ وہ عیسائی بھی ان کو کہتے تھے دیکھو جی اس کو بدوا لگ گئی, گستاخ ہے یہ. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اس طریقے سے جنید جمشید صاحب جب شہید ہوئے تو آپ دیکھ لیں ان کے مخالفین نے ان کے بارے میں کیا بات کی. اور سر صحابہ کرام کو تو رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں روسٹ کیا گیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے نعوذ باللہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا. ابو عبیدہ ابن جرح, معاذ ابن جبل, لاڈر ترین صاحب ہیں, طاعون کے مرض میں شہید ہوئے ہیں, اور طاعون میں اتنے بڑے بڑے پھوڑے جسم کے اوپر نکلتے ہیں. آپ تو سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بڑے سکون سے بیٹھتے ہوں گے اور پھر کلمہ پڑھتے ہوں گے, ساتھ ہی ایسے روح پرواز کر جاتے. حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسلح ہوا ہے, سید الشہداء ہیں. حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کربلا میں ہوا ہے, تو نیک بندوں اور عام بندوں کے اعتبار سے اس کا حکم ڈیفرنٹ ہے. نیک بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں. حسین ابن علی سے اتنی بڑی قربانی نے اللہ نے لی کہ قیامت والے دن ان کو جنتی نوجوانوں کا جو سردار ہونا ہے اس کو جسٹیفائی کیا جائے کہ آؤ جی حسین جیسی ہے کسی قربانی, بنا دینا ہے سردار, آ جاؤ لے کے آؤ. کوئی کھڑا ہو سکتا ہے ابھی تک 1500 سال میں تو نہیں کوئی دعویٰ کرے گا کھڑا ہونے کا. تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو جسٹیفائی بھی کرواتا ہے, وہ مکافات عمل نہیں ہو رہا ہوتا. نیک لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے, ان کے درجات بلند ہوتے ہیں, اور باقی عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے بھی آپ نہیں کہیں گے کہ ان پہ عذاب ہے, یا اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ ہے, یا ان کے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ آپ نے کسی پہ نہیں کہنا اس کے اوپر لعنت پڑ گئی, اس کے اوپر یہ ہو گیا, اس کے اوپر یہ ہو گیا. یہ آپ کو کسی نے رائٹ نہیں دیا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. ایک طرح کے معاملات ہوئے ہوتے ہیں دونوں کے ساتھ. اب آپ دیکھ لیں سنیوں میں سے کوئی جیل میں جاتا ہے تو شیعہ کہتے ہیں دیکھا جی مکافات عمل ہے, شیعہ میں سے کوئی جاتا ہے سنی کہتے ہیں مکافات عمل ہے. تو یہ آپ جو مرضی, اور اپنوں کے لیے کہتے ہیں آزمائش ہے. تو یہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے سب کے لیے آزمائش ہی کہنا ہے, ورنہ یہ مسئلہ بالکل خراب ہو جائے گا. اور آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے. پورا مکی قرآن 2/3 قرآن ہے کافروں کے لیے دھمکیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے, لیکن جب ان دھمکیوں کی ایگزیکیوشن کی باری آئی ہے سارے مسلمان ہو گئے. ہائے ہائے, آپ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یا اللہ اتنی دھمکیاں تو نے دی, میں یہ کر دوں گا, تم پہ وہی عذاب آئے گا جو اگلے لوگوں پہ آیا تھا, تو اللہ اپنی کتاب کو سچا کر دینا اور عذاب لے آ. لیکن وہی بات, وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ, اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ ہر حال میں اس نے رحم ہی کر. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے عرش پہ اپنے پاس ایک عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جائے گی. وہ ایسی سبقت لے گئی کہ 2/3 قرآن سائڈ میں رہ گیا, دھمکیوں سے بھرا ہوا. فتح مکہ پہ جنہوں نے معافی مانگی طلقاء بنے مسلمان, حتیٰ کہ ہند کی بھی حضور علیہ السلام نے توبہ قبول کر لی, ابو سفیان کی بھی توبہ قبول کر. یہ بات لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. جو حضرت یوسف نے آیت پڑھی, وہ جو الفاظ ہیں نا قرآن میں سورہ یوسف میں, وہی نبی علیہ السلام نے آیت پڑھ دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک, آمین. اللہ جی, اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانا چاہیے. اس حوالے سے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. میں اب آپ کو تھوڑے وظیفے بھی بتا دوں نا, ظاہر آزمائشیں تو ہر بندے پہ آتی ہیں, اللہ کی طرف رجوع بھی لانا چاہیے. ان آزمائشوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, آمین. یہ بخاری مسلم میں بھی ہے, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی بھی ساتھ مانگ لی, وقنا عذاب النار, آگ کے عذاب سے ہمیں بچا, آمین. یہ اکثر آپ کی دعا ہوتی تھی. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ, صحیح مسلم میں. ایک صحابی بیمار ہوئے حتیٰ کہ بالکل ہڈیوں کا پنجر بن گئے, اور صحابہ کہتے ہیں چڑیا کی طرح ان کی جان ہو گئی. نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے. آپ نے جب دیکھا, آپ فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ چنگا بندہ ٹردا پھردا بندہ جڑا منجی تے پہ گیا اور بالکل ڈھانچہ پنجر بن گیا ہڈیوں کا. اس نے کہا یا رسول اللہ, میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا, دنیا میں ہی دے دے. آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے, تو مجھے دنیا میں ہی وہ عذاب دے. میں سبحان اللہ, کیا تم دنیا میں بھی اللہ کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو؟
اوے تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کو فنیٹک سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں گے جی اس نے عذاب تو ضرور دینا تو مجھے ادھر دے دے. او یار اللہ سے اچھا ہی گمان رکھو. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان رکھے بشرطے یہ کرتوت بھی ٹھیک. تو سر ہم تو یہ کہتے ہیں یا اللہ ہم نہ تیری آزمائش کے قابل ہیں نہ تیرے عذاب کے قابل ہیں, ہمیں بلا حساب و کتاب ہی جنت میں داخل فرما دے آمین. تو میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. اچھا گمان رکھیں انشاءاللہ تعالی اینڈ رزلٹ بھی اچھا ہوگا. آپ اللہ سے گمان اچھا رکھیں, یہ گمان بہت اہم چیز ہے. اور یہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے نا اللہ کے اندر کہ انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ ہی کرے گا. اچھا کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں منو تے اللہ نے دینے ہی عذاب ہے. استغفراللہ. آپ چاہے اچھے اعمال کرتے ہیں برے اعمال تب بھی آپ نے یہ اپنے بارے میں یہ بات نہیں کرنی. یہ تو اور کسی کے بارے میں تو آپ نے سوچنا بھی نہیں سر, وہ تو کہانی ختم. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا, ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وہ بڑا گنہگار شخص تھا. اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, اللہ نے فرمایا تو نے میرے بھی آپ پہ کیسے قسم کھا دی, جا میں نے اس کو معاف کیا تجھے دوزخ میں پھینکا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, سورۃ الانبیاء کی آیت ہے. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا, وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناشکری پھیلانا سورہ الزمر میں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کے بارے میں مایوسی عوام کے اندر پھیلانا. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی غلط ہے کہ آپ رحمت کی آیتیں پڑھ کے تو لوگوں کے کام چوک کے رکھو, وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے, وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. رحمت سے دھوکہ بھی نہیں کھانا, ہاں اعمال پورے کرنے ہیں اور پھر اللہ سے امید بھی رکھنی ہے. جو سیدنا ابوبکر نے حضرت عمر کو وصیت کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ عمر جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں, اور جب بھی تو جہنمیوں کا ذکر لائے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگنا کہ کہیں میں ان میں شامل نہ ہوں. انہوں نے آگے سے کہا کہ میں عشرہ مبشر ہوں. ٹھیک ہے, یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے. جن کو اللہ کا تعارف ہے نا تو وہ ان کی زندگی بڑے ڈر ڈر کے گزرتی ہے. تو یہ حدیث میں نے اس لیے بتا دی. ایک اور ذریعہ ہے ان آزمائشوں سے نکلنے کا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کر دے اور اس کے رزق میں کشادگی دے دے. رزق میں دنیا کی ہر نعمت شامل ہے. ہم تو دولت ہی سمجھتے ہیں نا, اچھی صحت بھی رزق ہے, اچھی اولاد بھی رزق ہے, اچھی صحت بھی رزق ہے, مال کی فراوانی بشرطے کہ وہ فطرے میں نہ ڈال دے وہ بھی رزق ہے. ہر چیز دنیا میں جتنی بھی اہمیت ہے کی چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں. تو بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں جس کی یہ خواہش ہے اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر. یہ ہے جناب وہ کام کر. حسن سلوک خالی ان کو تسلی نہیں دینا. ظاہر ہے قرآن اور حدیث میں جب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا ذکر آتا ہے تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کرنی, دوسرا ان کی فائنینشیل سپورٹ کریں. اس لیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ حقدار زکوٰۃ کے صدقات کے آپ کے بہن بھائی ہیں, سب سے قریبی رشتہ وہ ہے, اس کے بعد کوئی اور حقدار. باقی اس پہ تو امت کا اجماع ہے کہ جو صدقات اللہ کی راہ میں آپ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ تکلیف ٹالتا ہے. منت سے نہیں ٹلتی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت سے کنجوس کا مال ہی نکلتا ہے, تکلیف نہیں ٹلتی. لاجیکل ہے. منت تو یہ کہ یا اللہ پہلے یہ کر تو میں کراں گا, اور صدقے میں کیا ہے یا اللہ میں نے تیری طرف سے تیری راہ میں یہ صدقہ کیا اور میں اس نیک عمل کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں, میرا مسئلہ حل کر دے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے, انہوں نے اپنے پرانے اعمال کا واسطہ پیش کیا تھا. یہ نہیں تھا کہ یا اللہ ایک بار کاٹ دیتے سی کریں گے, پھر کون سی نکلنا. انہوں نے اپنے پرانے کیے ہوئے اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا, جو قرآن میں بھی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. جس سے وہ کہتے ہیں جی اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے, تو کوئی کہتا ہے المدد یا صبر, المدد یا نماز, اور اس کا مطلب ہے صبر اور نماز سے اللہ کی مدد, کیونکہ آگے آتا ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو نیک اعمال کا وسیلہ آپ اللہ کے حضور پیش کریں. تو صدقہ اور خیرات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کو, بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. ایک چٹکلا عرض کر دیں. صدقہ وہ چیز ہے جو بلا کو کھا جاتی ہے, اور مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتی ہے. ہاں صدقہ کس کو دیتے ہیں سر؟ دیکھا کتنی بڑی بلا ہے. بلاواں نو جڑی چیز کھاندی ہے وہ صدقہ ہے, اور جو صدقے نو بھی کھا جائے سب تو بڑی بلا وہ مولوی ہے. اچھا یہ چٹکلے کے طور پہ اس کو نیگیٹو کسی نے نہیں لینا, میں نے ایک مزاح کے طور پہ بات کی, اس کا اس ٹاپک کے ساتھ کوئی تعلق, چونکہ ایک مشہور ہے چیز. تو یہ میں نے آپ کو ایک دعائیں, اذکار اور پھر اعمال بھی بتا دیے. آخر میں 2 دعائیں میں وہ جو بیان کی تھی ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک پریونٹیو دعا ہے. یہ 2 علاج ہوتے ہیں نا, پریونٹیو اور کیوریٹیو. پریونٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے علاج کیا جائے, جیسے ویکسین ہے. آج کل وہ کہہ رہے ہیں کورونا کی ویکسین بن گئی کہ وہ لگوا لیں تو تکلیف ہوئی نا. ایک ہوتا ہے کیوریٹیو علاج, کہ بیماری ہو گئی ہے تو اب علاج کیسے کریں. تو پریونٹیو علاج جو دعائیں ہیں نا
وہ ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہر نماز کے تشہد میں اسے مانگے، بلکہ سجدے میں مانگے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، خوب دعائیں مانگا کرو. سجدے میں بھی آپ یہ دعا مانگ، تشہد میں تو مانگے ہی مانگے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، وہ تو قبولیت کی ایک جگہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہو گئی پریونٹیو علاج بیماریوں سے، پریشانیوں سے. جتنے سنت اذکار ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سنت اذکار ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا، لیکن اس سے پہلے ایک دو چیزیں، چونکہ اب ذوالحجہ 1446 ہجری شروع ہونے والا ہے، تو ایک دو اناؤنسمنٹس کرنا آج ہی ضروری ہیں، ورنہ ٹائملی اگر اسے اناؤنس نہ کیا تو آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی. اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ جو ہے وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. آپ علیہ السلام کی سنت تھی، یہ روزہ آپ رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام کو بھی ترغیب دلایا کرتے تھے. اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ 9 ذوالحجہ جو ہے وہ آپ نے سعودی عرب کا دیکھنا ہے یا پاکستان کا؟ بھائی پاکستان کا ہی دیکھنا ہے. سعودی عرب کا دیکھنا تو یہ پچھلے 30-40 سال کی گیم ہے. اس سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ سعودی عرب میں چاند کب نظر آیا ہے، چند دنوں کے بعد ہی پتہ چلتا تھا. اور اگر آپ شروع کے 1200-1300 سال دیکھیں تو یہاں تو کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ یوم عرفہ کب آنا ہے. تو یہ ریلیجن پوری دنیا کے لیے، صرف عرب کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ یوم عرفہ سے مراد 9 ذوالحجہ کا روزہ ہی ہے. ہم نے اپنے ملک کے اعتبار سے 9 ذوالحجہ کو یہ روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. باقی جو قربانی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک الگ سے حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جن لوگوں کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا اس مہینے میں، تو وہ پھر ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی ہونے تک اپنے جسم سے کوئی چیز ریموو نہیں کریں گے. نہ ناخن ریموو کریں گے، نہ غیر ضروری بال، نہ سر کے بال، کوئی چیز کھال سے ریموو آپ نے نہیں کرنی. یہ پروٹوکول ان کے لیے ہے جنہوں نے قربانی دینی ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اس حوالے سے اسے سنت ٹھہرایا ہے. یہ کوئی فرض نہیں ہے لیکن قربانی کرنے والوں کے لیے یہ سنت ہے. اور ظاہر ہے اس میں امپلائیڈ ہے کہ جو آپ کے گھر والے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، انہوں نے بھی اس کو فالو کرنا ہے سنت کے طور پر. جب آپ کی قربانی ہو جائے اس کے بعد آپ بال ریموو کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر ضروری بال جو ہیں یا ناخن کاٹنے کی جو مدت مقرر فرمائی ہے وہ 40 دن میں ایک دفعہ ہے. تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر جمعے یہ بال کاٹنے، 40 دن میں ایک دفعہ کاٹ لیے یا ناخن کاٹ لیے تو وہ کافی ہے. یہ نہ ہو کہ لوگوں کو ٹینشن ہو جائے کہ یہ تو 10 دن گزر جائیں گے، ہم تو ہر جمعے کو کاٹتے ہیں. تو 40 دن کی مدت مقرر کی گئی ہے. اس سے کم میں جس وقت بھی آپ کاٹ لیں گے تو سنت میں شمار ہوگا. اس سے زیادہ لیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ لوگ جو قربانی نہیں کریں گے یا ان کی استطاعت نہیں ہے تو ان کے لیے بھی ایک حدیث موجود ہے سنن نبی داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، دونوں بکس میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ بچ سکتا ہے. میں اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں بالکل، اور دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائیں. آپ سے خوش ہوں گے جب آپ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے. ابو داؤد میں حدیث ہے ایک بندے کی ماں مر گئی، آپ نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کر. پلس یہ کہ دعا کریں. ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے تو پوچھتا ہے میں نے تو یہ عمل نہیں کیا تھا، تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے میت کو 3 ثواب پہنچتے ہیں. ایک تو اس نے اپنی زندگی میں نیکی کا کوئی کام کیا تھا، مرنے کے بعد ملے گا. دوسرا علم کی کوئی بات اس نے لکھی، وہ بھی ظاہر ہے اس کی، اس کو ملے گا. تیسرا نیک اولاد. نیک اولاد ظاہر ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے، ان کے مال کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو. مثال ثواب کی ایک جو فارم ہے سب سے بڑی جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے وہ ہے میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا. یہ ہے اصل بنیاد، باقی ساری چیزیں اس کے بعد میں آتی ہیں. اور اس کی جڑ قرآن میں ان الفاظ کے اندر موجود ہے. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاءوا من بعدہم، وہ اہل ایمان جو کہ بعد میں آنے والے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں اپنے سے جو اگلے گزر چکے ہیں ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، رب ہمارے مغفرت فرما دے ہماری اور ہمارے بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا،
اور ہمارے دل میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی بغض و کینہ ان لوگوں کے بارے میں نہ رکھ جو مر چکے۔ ظاہر ہے جو مر چکا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اچھے یا برے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے میرے رب بے شک، اے ہمارے رب بے شک تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو یہ اہل ایمان کو یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ان کی یہ روش ہونی چاہیے کہ جو بھی ایمان کی حالت میں ان سے پہلے لوگ چلے گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اب یہ ایک الگ حقیقت ہے تلخ کہ ایمان کی حالت میں ہمارے معاشرے کے اندر تو اسی کو سمجھا جاتا ہے جو آپ کے فرقے پہ مرا ہو، کیونکہ دوسرے فرقے پہ مر جائے تو وہ تو ایمان کی حالت میں مرا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک مکتب فکر کے لوگ دوسرے مکتب فکر کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر بعد میں ان کے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا تو نکاح ہی ٹوٹ چکا ہے، آپ نکاح بھی دوبارہ کروائیں اور تجدید ایمان بھی کروائیں، اور اس قسم کی کئی ایک فنی ویڈیوز جو اوریجنل ویڈیوز ہیں، اسلام کا مذاق اڑانے والی، مسلمانوں کی وجہ سے جو ویڈیوز بنی ہیں وہ معاشرے کے اندر عام ہیں، وہ آپ نے اکثر اوقات دیکھی ہوں گی۔ اب میرے بھائیو، یہ جو دعا کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اوبلیگیٹری رکھا ہے کہ ہماری جو اسلام کی بیسک ٹیچنگز ہیں ان کے اندر اس کو ایک ضروریات دین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جاری فرما دیا۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں۔ جب وہ اس سے ملے تو اسے سلام کرے، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق، جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے۔ تیسرا حق، جب وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے، تو ظاہر ہے نماز جنازہ میں دعا مانگے گا مرے ہوئے کے لیے۔ چوتھا حق، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ جب وہ چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں کہیں یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ تو یہ 5 بنیادی حقوق ہیں جس میں تیسرا حق ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا ہے، اور نماز جنازہ میں ظاہر ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بلٹ ان رکھ دی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی شفاعت اس میت کے حق میں قبول و منظور فرما دے گا، یعنی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ بھی مرے ہوئے بندے کو زندہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی ایک نفع مند چیز ہے۔ آپ اسے ایصال ثواب کہہ لیں، آپ اس کو دعائے مغفرت کہہ لیں، کوئی بھی۔ نماز جنازہ میں ہم جو دعا مانگتے ہیں، ویسے تو کئی ایک دعائیں رپورٹ ہوئی ہیں، سب سے مشہور دعا وہ ہے جو جامعہ ترمذی کے اندر ہے، سنن نبی داؤد کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، اور مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اے اللہ ہمارے جتنے زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما اور جو مر چکے ان کی بھی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اور جتنے یہاں پہ موجود ہیں ان کی بھی اور جو یہاں پر موجود نہیں ان کی بھی، وصغیرنا و کبیرنا، اور جتنے ہمارے چھوٹے ہیں اور جتنے ہمارے بڑے ہیں، وذکرنا و انثانا، اور جتنے مرد ہیں اور جتنی عورتیں ہیں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھنا۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے، آمین۔ اچھا، مزے کی بات دیکھیں کہ اس میں میت کا ذکر صرف ایک دفعہ ہے، باقی سب زندوں کے لیے دعائیں ہیں۔ اور یہ جو جنازے کی ایکٹیویٹی بیسیکلی رکھی اس لیے گئی ہے کہ ایک تو آپ اپنے مسلمان بھائی کا حق پورا کریں گے، اور دوسرا آپ وہاں پہ جا کے اپنی موت کو یاد کریں، نہ کہ وہاں پہ بھی جا کے آپ واٹس ایپ میسیجز دیکھ رہے ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میت کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے فون بج رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ تو یعنی میت کو دفنانے کے لیے قبر میں اترے ہوتے ہیں نا، تو ان کے بھی فون وہاں پہ بج رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہماری کمٹمنٹ کا لیول ہے آخرت کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ، یہ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ پھر اس سے اگلا ورژن ہے، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے قبر میں سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو۔ یہ نبی الاسلام نے حکم دیا۔ ایک تو ویسے ہمارے یہاں پہ عموماً لوگ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا شروع کر، تو وہ تو کوئی ثابت نہیں ہے۔ وہ جس
سنن ابی داؤد یا سنن نسائی کی حدیث کا سہارا لیتے ہیں، وہ تو الفاظ ہی کچھ اور ہیں. وہ یہ کہ جب اپنے بھائی کے لیے جنازہ پڑھو تو خلوص سے اس کے لیے دعا مانگو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے بعد مانگو، حالانکہ اس چیپٹر کی آپ ہیڈنگ دیکھ لیں، وہ جنازے کے اندر پڑھے جانے والی دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو حنفی بھائی ہیں، بریلوی اور دیوبندی، ان کا جنازہ تو 1 منٹ کا بھی مشکل سے ہوتا ہے، اور بعد میں دعا جو ہے وہ 5 سے 10 منٹ کی ہو رہی ہوتی ہے. دیوبندی نہیں مانگتے، اور ان سے پوچھیں کیوں نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے. اور جب ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو فرض نماز کے بعد آپ اجتماعی دعا کرتے ہیں، ویسے تو اکیلے جو مرضی آپ کریں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ علماء نے جاری کی ہے تاکہ امت سے دعا اٹھ نہ جائے. تو کیا صرف دیوبندی علماء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دین میں چیزیں خود سے انجیکٹ کریں گے؟ بریلویوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. حقیقتاً تو دونوں کو کوئی حق حاصل نہیں. یہ دونوں نے ہی دین کے اندر اپنی طرف سے چیزیں داخل کر دی. اصل دعا جو ہے وہ قبرستان میں دفنانے کے بعد آپ نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کرنی ہے. دفنانے کے دوران بھی ہے، صحیح سند کے ساتھ، مشکات المصابی کے اندر موجود ہے، کتب ستہ میں سے یہ ابو داؤد ہے، یہ ترمذی کے ریفرنس ہے کہ آپ نے دفناتے ہوئے یعنی 3 مٹھیاں کم از کم مٹی کی بھر کے ڈالنی ہے قبر کے اوپر. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور رسول اللہ کی ملت کے اوپر. تو یہ آپ نے پڑھ کے اس کے اوپر ڈالنی ہے. پھر دفنانے کے بعد جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو ظاہر ہاتھ اٹھا کے مانگنی ہے. یہ بعض لوگوں کو ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ شاید قبر پہ اگر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تو یہ کوئی شرک ہو جائے گا. شرک تو تب ہوگا جب آپ مردے سے مانگ رہے ہوں گے، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بقیع غرقد قبرستان میں جا کر 3 دفعہ دعا کی ہاتھ اٹھا کر، اور 3 دفعہ پھر ہاتھوں کو واپس لے گیا. تو یہ تو سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قبرستان میں بھی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں. پھر قبرستان میں دفنانے کے بعد میت کے لیے دعا کرنا، اور پھر قبر کے اوپر اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنی دیر ایک اونٹ کو نحر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے. تو یہ صحیح مسلم کے اندر حضرت عمر ابن عاص کی وصیت ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا کہ جتنی دیر ایک اونٹ کو نحر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 2 سے 2.5 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں، اور تاکہ میں یہ جان لوں کہ میں نے اپنے رب کے آئے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دینا ہے. اب وہ اس لفظ کو بھی لوگ پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں جان لوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر سے کوئی آواز لگائے گا. تو اگر آواز ہی لگانی ہوتی تو حضرت عمرو ابن عاص اپنے بیٹوں کو کہہ دیتے کہ تم نے جو ہے نا میری قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دے دینی ہے تاکہ مجھے پتہ چل جائے. یہاں پہ لوگ دیتے ہیں نا اذان، پوچھے کہاں لکھی ہے، وہ کہتے ہیں منع کہاں ہے. تو اس اعتبار سے تو آپ دین میں جو مرضی داخل کر لیں. وہ تو میرے بھائی جنازے کی بھی اذان منع تو کہیں پہ نہیں ہے. ہم کیوں نہیں دیتے کہ نبی علیہ السلام نے نہیں دی. عیدین کی اذان نہیں ہوتی، منع تو کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان نہیں دیا کرتے تھے. سر یہ حدیث تو آپ کے کام کی نہیں ہے. آپ نے حدیث یہ دکھانی ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان سے منع فرمایا کرتے، نہیں دیا کرتے تھے. وہ آپ نہ بھی بتائیں، ہمیں پتا ہے کہ نہیں دیا کرتے تھے، نہیں تو بہت سارے کام بھی نہیں کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں آپ کی مبارک زندگی میں فوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، آپ نے کسی کا تیجا 40واں نہیں کیا. جب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ منع تو کوئی نہیں نہ کیا. تو منع والا معاملہ یہ ہے میرے بھائی کہ جو کام دین کے اندر نہیں نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا وہ انڈرسٹوڈ منع ہی تصور کیا. یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، میں اس کو اینڈ کے اوپر کنکلوڈ کروں گا. میں موضوع کو تلخ نہیں کرنا چاہتا اس طرف گفتگو لے جا کر. تو بہرحال آپ نے حضرت عمرو بن عاص کی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں ان کی وصیت یہی کہ آپ نے بیٹھنا ہے قبر پہ اتنی دیر، یعنی قبر کے ایگزیکٹ اوپر نہیں بیٹھنا، یعنی پاس بیٹھنا ہے. وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، جو مرضی آپ کریں. تو اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے مردے کے لیے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، زبردستی تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی دعاؤں سے نہیں لگائی جا سکتی. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ دعا بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے، اور نبی علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے کہ نماز کے تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات من شر فتنة المسیح الدجال. اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جھوٹے مسیح دجال مسیح کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. آمین.
اچھا، دفنانے کے بعد اذان دینا بھی کوئی ثابت نہیں ہے، اور اس طریقے سے ہمارے دیوبند اور بریلوی حضرات جو ہے نا وہ میت کو دفنانے کے بعد نا سرہانے پہ کھڑے ہو کر نا سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور پاؤں والی سائڈ پہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات تلاوت کرتے ہیں۔ یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ روایت جو ہے فیبریکیٹڈ روایت ہے۔ یہ روایت شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہے، مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے اندر ایوب نام کا ایک متروک راوی ہے، یعنی جس سے حدیثیں لینا محدثین نے چھوڑ دی، ریجیکٹڈ پرسنالٹی۔ تو یہ یعنی مردود قسم کے راویوں سے روایت کی گئی روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اصل چیز وہی ہے جو میں نے بیان کر دی ابو داؤد سے، کہ آپ نے میت کے لیے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ اسے قبر کے سوالات میں استقامت عطا فرما۔ اور قبر کے سوال جو ہیں وہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، مسند احمد میں رپورٹ ہوئے ہیں، کچھ حصہ بخاری مسلم میں ہوا ہے، کچھ ابو داؤد میں، ترمذی میں، مسند احمد میں۔ پہلا سوال ہوگا من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا، ترمذی میں تو الفاظ ہیں من نبیک کا، تیرا نبی کون ہے؟ بخاری میں الفاظ ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، یا تو کیا کہے گا اس کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی شکل مبارک دکھائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے اس مرد کے بارے میں، تو یہ حاضر رجل، وہ کہتے ہیں حاضا کا مطلب تو ہے کہ وہاں پہ موجود ہوں گے۔ سر اگر حاضا کا مطلب وہاں پر موجود ہوں گے تو اس کے جواب میں یہ تو نہیں ہونا چاہیے ہوا محمد رسول اللہ، ہوا تو پھر جو ہے وہ تھرڈ پرسن کا صیغہ ہے، ہونا چاہیے حاضا محمد رسول اللہ۔ تو اس کا جو ایک طریق ہے مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں، اس میں الفاظ ہیں اس مرد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ الذی بعث فیکم، جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا نبی بنا کے۔ یہ نہیں کہ یہ جو قبر میں آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں یا کوئی قبر میں تصویر دکھائی جاتی ہے، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ تو یہ تین سوالات، اور ایک چوتھا سوال ہے جو میں نے ایکسپلور کیا تھا، جس کی وجہ سے کافی ہنگامہ کھڑا ہوا کہ قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہوں گے۔ وہ چوتھا سوال جو ہے وہ مؤمن کے لیے اور منافق کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ وہ بخاری میں بھی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی۔ مؤمن جو ہے وہ تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال کرتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔ تو اللہ کی کتاب اگر پڑھی نہیں ہوگی تو تصدیق کیسے کریں گے؟ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ تصدیق کریں گے۔ تو اور منافق کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس، مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی جسے ان چیزوں کا پتا تھا؟ دونوں معنی درست ہیں۔ تو جب تک آپ خود اللہ کو سیریس نہیں لیں گے آپ سچائی تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہیں، اور چوتھا سوال جو ہے وہ تمام سوالات کی جان ہے۔ اگر زندگی میں پتا چل جائے تو پہلے 3 سوالوں کا جواب کے لیے تیار ہونا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، ادروائز تو مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال ایک ضمناً یہ بات تھی۔ تو قبر پہ بھی آپ نے دعاؤں میں مردوں کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد عام حالت میں بھی آپ جب قبرستان جائیں گے تو آپ کو دعا سکھائی گئی ہے۔ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ تم پر سلامتی ہو اے مؤمنین اور مسلمین جو اس قبرستان کے اندر دفن ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور اللہ نے چاہا تو ہم بھی عنقریب تمہارے ساتھ آ کے ملنے والے ہیں، ظاہر ہم نے بھی مرنا ہے۔ اور پھر 7 الفاظ ہیں کہ ہم تم سے تمہارے لیے اور اپنے لیے اللہ کے حضور عافیت کا سوال، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا۔ یہ دعا ہے۔ تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ صحیح مسلم میں اور دعائیں بھی ہیں، بلکہ یہ سب سے آسان دعا، یاد رکھنی بھی آسان ہے۔ ایک دعا ہے جامع ترمذی کے اندر السلام علیکم یا اہل القبور، وہ روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے، اصل دعا یہی ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ہم عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ میرے ساتھ بستر پہ لیٹے تھے، تو تھوڑی دیر بعد آپ نے یہ محسوس کیا کہ میں سو گئی ہوں، تو آپ علیہ السلام چپکے سے اپنے بستر سے نکلے اور بقیع غرقد مدینے کے قبرستان کی طرف چلے گئے۔ تو کہتی ہیں میں بھی نا جاسوسی کرنے کے لیے پیچھے کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے، میں بھی نکلی اور میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بقیع قبرستان میں یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں۔ 3 دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور اپنے ہاتھوں کو واپس کیا۔
تو وہ کہتی ہے میں جلدی جلدی بھاگتی ہوئی واپس آئی، آ کے بستر پہ لیٹ گئی، اور یہ یعنی میں نے ایکٹ کرنے کی کوشش کی کہ میں تو یہاں سے گئی نہیں تھی، لیکن سانس پھولا ہوا تھا، سانس تو نہیں کو روک سکتا۔ وہ بزرگ ہی ہیں جو 12 دن تک وضو روک کے رکھتے ہیں، تو چونکہ جھوٹ ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے آئی تھی، اور اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی نا تو تمام غائب کا جاننے والا تو مجھے بتا ہی دے گا۔ علم غیب بھی کلیئر کر دیا حضور نے۔ آپ نے نہیں کہا کہ مجھے تو پتا ہے، میں تو حاضر و ناظر ہوں، ان کا مجھے اللہ تو خبر دے دے گا۔ تو تم نے کیا گمان کیا اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے، یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا؟ تو ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا، میں آپ کے پیچھے آئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں جب میں لیٹا تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے میرے پاس آئے، اور انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ بقیع غرقد کے جو مدفن ہے وہاں پہ لوگ، ان کے لیے جا کے دعائیں مغفرت کریں۔ اچھا، وہ دعائیں مغفرت تو آپ وہاں بھی بیٹھ کے کر سکتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلی کہ قبرستان جا کے دعائیں مغفرت کرنا یہ چیز پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو، اور پھر نبی علیہ السلام سے دعا کروانا یہ امت کی تعلیم کے لیے بھی تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ دعا کی، آپ کی دعا کی برکت کا حصہ ان لوگوں کو نصیب ہوا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ قبرستان جا کے آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کریں گے، رات کے وقت بھی جا سکتے ہیں، اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر بقیع غرقد قبرستان چلے جایا کرتے تھے دعا کرنے کے لیے قبرستان میں۔ تو یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ باقی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا فرض نماز کے بعد بھی اپنی انڈیویجول دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے تو کوئی ممانعت نہیں۔ ابو داؤد میں تو روایت کمزور ہے، لیکن المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے ہے کہ تمہارا رب سخی ہے، کریم ہے، حیا فرماتا ہے ایسے شخص سے جو اس کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کہ اسے محروم لوٹائے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنے سے زیادہ محبوب ہے، اور دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی سنت ہے، بلکہ امت یہ وہ سنت ہے جو واقعی سنت ہے، جو اجماع اور عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اور الادب المفرد امام بخاری کی کتاب کے اندر صحیح بخاری کی سند کے اوپر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ نبی اسلام کے حوالے سے بھی ملتا ہے، ابو داؤد میں روایت کمزور ہے، اس لیے شیخ زبیر علی صاحب نے مشکات کے فٹ نوٹ پہ اس روایت کے اوپر ضعیف کا حکم لگا کے ساتھ الادب المفرد کی روایت لکھ دی ہے کہ یہ روایت درست ہے۔ ویسے بھی امت کا اجماع ہے، اس کے لیے حدیثوں کی تو ہمیں حاجت نہیں ہے، امت کا اجماع اور عملی تواتر سنت سے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کو ٹرانسفر کر رہی ہے۔ لہذا چند ایک علماء عرب کا اسے بدعت کہنا ان کے یعنی کم علمی کی نشانی ہے اور ایک تنگ نظری کی نشانی ہے۔ اوورال یہاں پہ بھی جو اہل حدیث ہیں وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کے قائل ہیں۔ میں ضمناً ساتھ چھوٹے چھوٹے مسائل بتا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ تو آپ نے چہرے پہ ہاتھ بھی پھیرنے ہیں۔ اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پر گئے، آلموسٹ آپ سمجھ لیں اپنے والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد، کیونکہ یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، تو 50 سال تقریباً گزر چکے تھے، اور آپ علیہ السلام قبر پہ گئے اور آپ روئے، اور آپ کو دیکھ کے آپ کے ساتھی بھی اصحاب بھی روئے، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا کرتا تھا۔ ظاہر نئی نئی قوم بت پرستی سے پھری تھی تو اس لیے نبی علیہ السلام احتیاط کرتے تھے، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو، کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی۔ لیکن یہ قبروں پہ جانا ہے، مزارات کے اوپر نہیں۔ مزارات پہ تو سیلفیاں ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاں پہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے کام ہوتے ہو نا، وہاں پہ آپ نے جانا بھی نہیں۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ میں اونٹ قربان کروں گا مقام بوانہ پہ جا کے، بعض روایتوں میں ہے کہ 100 اونٹ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھنا وہاں پر زمانے جاہلیت میں کسی بت کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں، اب نہیں، اگر اس زمانے میں بھی ہوتی تھی نا تو نہیں جانا، یا وہاں پر کوئی زمانے جاہلیت میں میلہ تو نہیں لگا کرتا تھا۔ انہوں نے دونوں چیزیں جب رسول اللہ کو کنفرم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو اجازت دی، ٹھیک ہے کہ تم کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی منت نہ پوری کرو جو تمہیں یعنی عاجز کر دے، اس طرح کی منت نہ مانو، اور اگر مانی ہے تو اس کو منت کو پورا نہ کرو، اور اللہ کی نافرمانی میں بھی منت نہ مانی جائے، اور جو اللہ کی نافرمانی میں ہوگی آپ نے اس کا کفارہ بھی نہیں دینا ہوگا۔ جیسے میرا بیٹا ہوا تو اس کی چٹکیاں فلاں دربار پہ جا کے منواؤں گا، تو اب یہ ساری منت اس کو توڑ بھی دیں، توڑنا واجب ہے اور کفارہ بھی نہیں۔ اگر کوئی صحیح کوئی منت مانی تھی تو آپ اس کا کفارہ ادا کریں گے۔ ویسے ہوتا کچھ نہیں ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت ماننے سے کنجوس کا مال نکل جاتا ہے، یہ مصیبت کو نہیں ٹال سکتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے منت کا پھر کفارہ وہی ہے جو
بخاری مسلم میں آیا کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے، کہ ایک غلام آزاد کریں یا 10 مساکین کو کھانا کھلائیں یا 10 مساکین کو کپڑے لے کر دیں، اور اگر کوئی غریب ہے تو 3 مسلسل روزے رکھ لیں۔ تو اس طرح کی پھر منتیں آپ نے پوری نہیں کرنی ہوں گی۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے یہ امت کو میسج دیا کہ آپ نے قبروں کو لاوارث نہیں چھوڑنا، قبروں پہ جانا ہے، قبروں پہ جا کے عبرت حاصل کرنی ہے، اور قبروں پہ جا کے ان قبر والوں سے نہیں مانگنا بلکہ ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا کوئی سامان کرے، کیونکہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں جو قبرستان میں دفن ہے، کیونکہ وہ تو اب اپنے اعمال آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تو جو ہم پیچھے بچ گئے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کے لیے جا کے دعائے مغفرت والا معاملہ کریں۔ اچھا، اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک صحابی کی وفات کی خبر ملی تو نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھ یوں بلند کر کے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی دیکھی، کیونکہ آپ کا اکثر لباس تہمد اور اوپر چادر ہوتی تھی، اگر آپ نے کرتا نہ پہنا ہو اور صرف چادر اوپر لی بھی ہو اور یوں ہاتھ اٹھائیں تو بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کہا اے اللہ ابو عامر کو بخش دے اور اسے کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مرے ہوئے شخص کے لیے ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کر سکتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے خامن فوت ہوئے ابو سلمہ تو نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبر کی تلقین کی، اور آپ علیہ السلام نے پھر ابو سلمہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اسے بخش دے اور اسے اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند درجہ عطا فرما، اور اے اللہ اس کے جو پیچھے لوگ بچ گئے ان پہ تو خلیفہ ہو جا، یعنی اس کی کمپنسیشن تو فرما دے، اور اے اللہ اس کی قبر کو نور سے تو بھر دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ قبر کو گشادہ کر دے اور نور سے بھر دے۔ یہ تعزیت کی دعائیں ہیں جو آپ کر سکتے۔ باقی قبرستان جا کے آپ جنازہ اگر آپ کا رہ گیا تو آپ قبرستان جا کے قبر پہ کھڑے ہو کے بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ نے رسول اللہ کو نہیں بتایا اور راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ کچھ دن کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، تو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ تو اب حضور علیہ السلام کو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو ہر مومن کی قبر میں جاتے ہیں، تو 3 دن پہلے تو آپ تشریف لے گئے ہوں گے، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ مر چکی ہے۔ اس زمانے میں یہ عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے، نہ کسی کے دماغ میں ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قبر پہ لے گئے تو آپ علیہ السلام نے جا کے وہاں پہ قبرستان میں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا۔ یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تو قبر سامنے ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قبر کی ایسی سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے کہ آپ کا قبلہ کی طرف رخ ہو اور قبر آپ کے سامنے ہو۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے واپسی پر فرمایا، مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا۔ اب یہ سبحان اللہ تو آپ نے بول دیا ہے، لیکن اس کا جو ایک تلخ پہلو ہے کہ نبی کی دعا کی برکت سے کسی کافر کی قبر جو ہے نا وہ نور سے نہیں بھر سکتی، کیونکہ کافر کے بارے میں تو نص قطعی ہے قرآن کی، وہ تو سورہ توبہ میں آپ 70 دفعہ بھی دعا کریں ہم نہیں قبول کریں گے، منافقین کے لیے، کافروں کے لیے۔ تو یہ مسلمانوں کی قبریں تھیں نمبر 1، اور مسلمان ظاہر بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں، اس زمانے کے مسلمان۔ میں صحابہ نہیں کہتا ورنہ آپ کہیں گے گستاخی ہو گئی ہے، آپ خود ہی پوچھ لیجیے گا پھر کون لوگ ہوں گے جو حضور کی زندگی میں فوت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت میں۔ اچھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نور سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قبروں کو بھر دیا۔ اچھا، پہلے اندھیروں میں تھی، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ رسول اللہ کی برکت کیا ہے کہ آپ کے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے ان کو یہ نفع عطا فرمایا۔ اب یہ حضور کی دعا ہی ہے، باقی تو جنازہ تو صحابہ نے بھی ان کا پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں بزرگ جنازہ پڑھ لیں تو جناب سمجھو کہ اگلے پچھلے سارے مردے بخشے گئے، تو جنازے تو ان کے بھی ہوئے تھے، لیکن حضور کے جنازہ پڑھنے سے فرق پڑا، ویسے تو نہیں پڑا۔ اس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ کا خچر بدک گیا اور آپ رک گئے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رکے؟ آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ کشف القبور ہے، ہمارے جو گھوڑے کے قدموں سے خاک نکل کے جو ہمارے گھوڑے کے نتھرے میں بیٹھے گی، وقت کا بڑے سے بڑا غوث بھی اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جب غوث قبروں کے اندر جھانک کے دیکھ لیتے ہیں، تو یا رسول اللہ ہم بھی ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ تو حضور سے پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ سب کہانی ہے، غوث پر سارے فیل کرتے ہیں۔ میرا میکینیکل انجینئرنگ دا فارمولا کو غوث پڑھ کے نا ویکھ کے میں لکھ کے دینا، لکھ کے
انہوں دیکھ کے پڑھ کے دس دے زبانی نے بڑی دور دی گل ہے، اور میں صرف کہہ رہا ہوں پڑھ کے بتا دے، سمجھا تو مجھے پتا ہے کہ وہ سکتا ہی نہیں ہے جب تک اس نے انجینئرنگ نہیں کی ہوگی. اور ان کا تو دعویٰ ہے نا کہ اللہ کو تو انجینئرنگ آتی ہے نا جی، کہ اللہ ان کو سکھاتا ہے تو پھر سکھا دے اللہ ان کو. سب کہانیاں بنائی ہوئی انہوں نے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ علیہ السلام نے ایک ٹہنی درخت کی توڑی، اس کے 2 حصے کیے اور اسے لگا دیا دونوں قبروں پہ. آپ نے فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی نا ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. اب یہ حضور کے ہاتھوں کی برکت ہے. لوگوں نے پھر آگے ضرب تقسیمیں لگا دی کہ جی وہ ٹہنیاں جو ہے اللہ کا ذکر کریں گی اور ذکر کرنے کی برکت سے یہ ہوگا. وہ سب